السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے آخری شہنشاہ عبدالحمید ثانی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبدالحمید ثانی 21 ستمبر 1842 کو توپ کاپی میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کی وفات کے بعد ان کی سوتیلی والدہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اپنے آغوش تربیت میں لے لیا۔ وہ ایک ہنرمند بڑھئی تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پر کچھ اعلیٰ اور معیاری فرنیچر کا کام کیا تھا، جسے آج بھی استنبول کے مختلف محلات میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ عبدالحمید دوم کو اوپیرا میں بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے ذاتی طور پر متعدد اوپیرا کلاسیکیوں کے پہلے ترک ترجمے خود لکھے۔ بہت سے دوسرے عثمانی سلطانوں کے برخلاف عبدالحمید ثانی نے دور دراز کے ممالک کے دورے بھی کیے۔ تخت سنبھالنے سے 9 سال قبل وہ اپنے چچا سلطان آفتاب کے ساتھ کئی یورپی دارالحکومتوں اور شہروں کے دورے کیے، جن میں پیرس، لندن، ویانا شامل ہیں۔ وہ 21 جون 1867 کو قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور 7 اگست 1867 کو واپس اپنے وطن آئے۔ عبدالحمید ثانی 21 اگست 1876 کو اپنے بھائی مراد کے معزول ہونے کے بعد تخت نشین ہوئے۔ آپ کی تخت نشینی کی تقریب بھی باقی عثمانی سلطانوں کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر ہوئی، جہاں آپ کو عثمانی تلوار پیش کی گئی اور زیادہ تر لوگ عبدالحمید دوم سے آزادانہ تحریکوں کی حمایت کی توقع تھی۔ تاہم اس نے سلطنت کے لیے ایک انتہائی اور مشکل نازک دور میں 1876 میں تخت نشین ہوئے۔ اقتصادی اور سیاسی انتشار اور بلقان میں جنگ اور 1877 اور 1878 کی روسی عثمانی جنگ نے سلطنت عثمانیہ کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ عبدالحمید نے جنگ سے بھرا یہ مشکل وقت مطلق العنان حکومت کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ 1877 اور 1878 میں روس کے ساتھ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی سلطان عبدالحمید دوم نے اپنی فوج کو منظم کیا اور سلطنت کو سہارا دیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے بعد وہ اس بات پر قائل ہو گئے کہ یورپی اتحاد ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یورپی اتحاد سلطنت پر مشکل وقت میں کام نہیں آئے گا۔ لیکن یونان گریس کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید نے اسلامی قانون اور باضابطہ اخلاق پر زور دیا، کیونکہ تنظیمات کے تحت سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں تھا۔ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے باعث قومیت پسندی کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل نشانہ اسلامی شناخت کی طرز حکومت ہے۔ سلطان اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا۔ 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی کئی ریاستیں ان نظریات سے متاثر ہو رہی تھیں۔ عرب ممالک میں اسلامی شناخت کے بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پانے لگے تھے۔ 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 19ویں صدی کی آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویز شائع ہوتی رہی کہ برطانیہ کو جزیرہ نما عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ عبدالحمید چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے اسے سلطنت کا حق نہیں، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہو۔ ان حالات میں قومیت کو فروغ ملا۔ بیرونی محاذوں پر مسائل کا سامنا کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا تھا۔ ہم فرے اور ابن سعود حجاز میں اپنی بدماشیاں پھیلا رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید نے حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے، تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اور سلطنت کی وحدت کو قائم رکھا جا سکے۔ خاندان سعود کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ 1902 میں ملک بن عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول سنبھال لیا اور یہی تاریخ بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بنی۔ اس طرح سلطنت کے بہت سے علاقے سلطان عبدالحمید کے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے بہت مشکلات میں سلطنت کو سنبھالے رکھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا شمار سلطنت عالیہ کے نامور ذہین فتین سلاطین میں ہوتا ہے۔
سلطان عبدالحمید ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے عالم اسلام سے تعلقات مضبوط اور مستحکم رہے۔ یہی ان کی حکومت کی بنیادی پالیسی رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں میں سلطان عبدالحمید دوم نے خلیفے کے ٹائٹل یا خطاب کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ سلطان عبدالحمید نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مذہبی اسکالرز یا علماء کو جنوبی افریقہ اور جاپان جیسے ممالک روانہ کیے۔ انہوں نے دین اسلام پھیلانے اور نو آبادیاتی ملکوں میں مزاحمت کے لیے کام کیا۔ 1903 ہی میں خلیفہ عبدالحمید نے ہی دمشق موجودہ مملکت شام کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے مربوط کرنے کے لیے ریلوے لائن کی تعمیر کا حکم دیا۔ خلیفہ عبدالحمید نے تعلیمی شعبے میں بھی اہم خدمات ادا کیے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بے شمار پرائمری، سیکنڈری یا ہائی اسکول قائم کیے، یہاں تک کہ معذور افراد کے لیے بھی اسکول قائم کیے اور ان کے لیے فلاح و بہبودی کے ادارے قائم کیے۔ بالآخر 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی محمد پنجم کو اقتدار پر بٹھایا گیا۔ معزولی کی رات ہی انہیں دیگر 38 افراد بشمول ارکان خاندان کے ہمراہ قیدی بنا کر سیلینوکا بھیجا دیا گیا اور یہ موجودہ یونان میں ہے۔ اس کے 3 سال بعد 1 نومبر 1912 کو عبدالحمید کو استنبول واپس بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باسفورس میں واقع بے لرر پٹی محل میں زندگی کے آخری ایام گزارے اور 10 فروری 1918 کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے ماضی کو واپس لوٹائے اور ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔